اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جنات عدن جنتیں ہوں گی ہمیشہ کی، یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے بیچ بیچ نہریں، لہم فیہا ان کے لیے ان جنتوں میں ما یشاؤون وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، کذالک ایسے ہی یجزی اللہ المتقین اللہ تعالی جزا بدلہ دیا کرتے ہیں اس سے ڈرنے والوں کو، الذین وہ متقی تتوفاہم الملائکہ کہ روحیں قبض کرتے ہیں ان کی فرشتے، طیبین کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یقولون کہتے ہیں سلام علیکم سلامتی ہو تم پہ، ادخلوا الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون بسبب اس کے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے، هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر ان تأتیہم الملائکہ اس بات کی کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک یا آ جائے حکم تیرے رب کا، کذالک فعل الذین من قبلہم ایسے ہی کیا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہوئے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا ان پہ اللہ نے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون اور لیکن وہ تھے خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے، فاصابہم پس پہنچی انہیں سیئات و برائیاں ما عمل اس کی جو انہوں نے کیے، وحاق بہم اور گھیر لیا انہیں ما کانوا بہ یستہزئون اسی چیز نے کہ جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، اس سے پہلے برے لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کا انجام ٹھکانہ اللہ نے دوزخ بنایا ہے، جن کی روحیں فرشتے بڑی سختی سے قبض کرتے ہیں، اور ایمان والے اللہ نے ان کے لیے آخرت کا گھر وہ بہترین بنایا ہے اور وہ جنت ہے، جنات عدن وہ جنتیں ہیں عدن کی ہمیشہ کی، یدخلونہا ان جنتوں میں وہ متقی لوگ نیک لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتها الانہار وہ جنتیں وسیع و عریض باغات والی ہیں، اور وہ باغات طرح طرح کے ان میں درخت پھل ہیں پھول ہیں، اور وہ گھنے ہیں جن کا سایہ بہت گہرا ہے، اور ان کی سرابی کے لیے اللہ نے ان کے بیچوں بیچ نہریں جاری کی ہیں، اور اس کے علاوہ جنتیوں کی نعمتوں کی خاطر اللہ نے ان میں
نہریں دودھ کی، شہد کی، شراب خالص کی نہریں جاری کی ہوئی ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں بہتی ہیں ان باغات کے بیچوں بیچ نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، فیہا ان جنتوں میں وہ سب کچھ ہوگا، ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، ان کی من پسند کی زندگی ہوگی اور بادشاہوں والی زندگی ہوگی، جو وہ چاہیں گے وہ کریں گے، ان کے دل میں جو چاہت پیدا ہوگی اللہ اس کو پورا کریں گے۔ لیکن یہ ان کے لیے جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کی گزاری ہوگی، دنیا میں اپنی من پسند پہ نہیں چلے تو اللہ اس کے عوض میں ان کو آخرت میں جنت میں من پسند کی زندگی دیں گے۔ جو یہاں من پسند کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، وہاں پھر وہ بے بس، بے سہارا اور مجبور عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے ان کو یہ اعزاز جنتیوں کو اللہ دیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہارے دل چاہت کریں گے۔ دل میں جس چیز کی چاہت پیدا ہوئی اللہ وہ اس کے سامنے موجود کر دیں گے۔ اب باغ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے انار کا پھل کھا رہا ہے اور دل میں اس کے چاہت پیدا ہوئی انگور کھانے کی، تو ساتھ ہی انگور کا پھل بھی اللہ سامنے کر دیں گے۔ اور اس کا ایک دانہ لیا تو چاہت ہوئی کہ میں کوئی اور پھل کھاؤں تو اللہ وہ اس کے سامنے کر دیں گے۔ اور درخت سے جتنا پھل ٹوٹ کے اس کے سامنے آئے گا اتنا ہی پھل اس جگہ پہ اور لگ جائے گا، کبھی ان باغات اور ان درختوں کے پھلوں میں کمی نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے ایک درخت سے پھل اتارو، جو اترا وہ کم ہو گیا، پھر اگلے سیزن میں آ کے اس پہ پھل لگے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جس پھل کو اتارا گیا ہے وہیں پہ اسی وقت دوسرا پھل لگ جاتا ہے، اور کبھی بھی پھل اس کے کم نہیں ہوں گے، سدا بہار اس کے باغات ہیں، اس کے پھل ہیں۔ اور اس کو خود اٹھ کے درخت پہ کسی چیز کا سہارا لے کے اس کو اتارنا، یا درخت کی بلندی ہے تو اس کو اوپر چڑھنا، اس کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ بس دل میں چاہت ہوئی تو اس کی ٹیبل پہ وہ چیز، وہ کھانا، وہ پھل جو چاہتا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہو جائے گا۔ یہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون، ان کو جنتوں میں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی اللہ بدلہ عطا کیا کرتے ہیں جو لوگ متقین اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں دنیا میں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں، طیبین، اس حال میں کہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اپنی روح کے قبض ہونے پہ۔ روح جب قبض کی جاتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں کل بھی کچھ ذکر کیا تھا، نیک آدمی کی روح قبض کرنے جب فرشتے آتے ہیں تو ملک الموت کے ساتھ اور بھی 18 فرشتے ہوتے ہیں، اور انتہائی خوبصورت شکلوں کے ساتھ وہ آتے ہیں، اور خوشبو مہک رہی ہوتی ہے جس کو وہ شخص ہی محسوس کرتا ہے، اور اس کو آ کر کے وہ جنت دکھاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں اللہ نے تیرا ٹھکانہ یہ جنت بنائی ہوئی ہے، اس لیے اب تجھے ہم لینے آئے ہیں کہ تیری ملاقات تیرے رب سے کروانے آئے ہیں۔ تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جلدی لے چلو مجھے اپنے رب کی ملاقات کے لیے۔ اور جب اس کو لوگ نہلا کے، اس کو کفنا کے اٹھا کے لے چلتے ہیں تو وہ میت ان لوگوں سے کہتی ہے قدمونی قدمونی، جلدی مجھے لے چلو، جلدی لے چلو، مجھے اپنے رب سے ملاقات کروا دو۔ تو وہ خوش خوش اس دنیا سے جاتا ہے۔ طیبین کے ایک معنی یہ ہے۔
اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں طیبین اس حال میں کہ وہ پاک قول و عمل کی زندگی میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ طیبین والے ہوتے ہیں۔ طیبین سے مراد کہ قول زبان کے بھی پاک اور عمل کے بھی پاک وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یقولون، تو وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اس کے بدلے میں یہ تمہیں جنت مل رہی ہے جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے رہے۔ اپنے عملوں سے جو تم نے اپنے رب کو راضی کیا اس کا صلہ آج تمہیں رب یہ دے گا کہ تمہیں اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اعمال صالحہ یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور جنت میں جائے گا کیوں انسان؟ جنت میں جانے کی اصل علت اور وجہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے فضل سے جائے گا، لیکن اللہ کے فضل کا سبب کیا چیز بنے گی؟ وہ نیک عمل بنے گا۔ اس لیے بعد دفعہ انسان کہتا ہے، ذہن میں مغالطہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے اپنے فضل سے لے کے جانا ہے، عملوں پہ اللہ نے جنت میں نہیں لے کے جانا، تو رہنے دو، پھر عمل اللہ فضل اپنا کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آپ سب کا ایمان اور یقین ہے کہ روزی اللہ دیتے ہیں، لیکن روزی ملتی کیسے ہے؟ اللہ نے اس کا سبب یہاں پہ اس دنیا کے عوارض کو بنایا۔ کسی کے روزی کا سبب اس کے دفتر کی حاضری کو بنایا۔ اب وہ اپنے کام پہ دفتر میں جائے گا تب اس کو روزی ملے گی۔ اب یہ دفتر اس کی روزی نہیں ہے، صرف روزی کا ذریعہ ہے۔ اصل روزی وہ اللہ اپنے امر سے، تقدیر سے اس کو دے رہے ہیں، لیکن اس کا سبب جو اللہ نے دنیا میں بنایا ہے، کسی کا زمینداری کو سبب بنایا، کسی کا ملازمت کو سبب بنایا، کسی کا دکانداری کو سبب بنایا۔ تو اسباب جب تک اختیار نہیں کرے گا اپنے مقدر کی روزی وہ نہیں لے سکے گا۔ اسی طرح اعمال صالحہ یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اور جنت میں جانے کی وجہ، اصل بنیاد وہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ کا فضل تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ اعمال جو سبب ہے اس فضل کے وہ اعمال اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اس لیے فرمایا بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے، اعمال کے سبب آج اللہ تم پہ اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ اور جب کوئی شخص سبب ہی اختیار نہ کرے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لیے اللہ کا فضل متوجہ نہیں ہوتا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں وہ لوگ انتظار کر رہے، یعنی اتنی ساری وضاحتیں اللہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، نیک اور نیکی اور بدی کی، ہدایت اور گمراہی کی، اور اچھے انجام اور برے انجام کی ساری باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی اس دنیا میں ہدایت پہ نہیں چلتا، نیکی کی راہ پہ نہیں آتا، اعمال صالحہ کو نہیں اختیار کرتا، تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ اتنی تفصیلات کے بعد بھی اس کے اندر نیکی کا شوق نہیں پیدا ہو رہا، بھلائی پہ چلنے کے لیے اس کے قدموں میں ہمت نہیں پیدا ہو رہی، تو پھر کس کا انتظار ہے؟ سوائے اس کے کہ حل ینظرون، نہیں یہ انتظار کر رہے الا مگر ان تأتیہم الملائکہ، یہ کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے موت کا فیصلہ لے کر کے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے ان کے اوپر تیرے رب کا کوئی امر، عذاب کا کوڑا اللہ ان پہ برسا دیں، تو پھر تو اسی کی انتظار ہے کہ یہ وقت آ جائے اور یہ دنیا سے اٹھا لیا جائے۔
کذالک فعل الذین من قبلہم، تو جیسے اب لوگ کر رہے ہیں نا، سمجھانے والوں کے سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھ آ رہی، ایسے ہی فعل الذین کیا کرتے تھے وہ لوگ بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ وما ظلمہم اللہ، اور جب انہوں نے نہیں مانی اللہ کی، اللہ کے پیغمبر کی، تو پھر اللہ نے ان کو اپنے عذاب کی پکڑ میں لیا، اور وہ پکڑ اللہ کی، وما ظلمہم اللہ، نہیں ان پہ اللہ نے ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ فاصابہم، پس پہنچی انہیں سیئات ما عملوا، برائیاں اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، جب دنیا میں بات نہیں سمجھے، الٹا مذاق دین کی باتوں کا کیا، تو پھر یہی برائیاں وہ انہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اور ان کے انجام کو بد کر دیتی ہیں۔ وحاق بہم، اور گھیر لیا انہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز نے جس کا دنیا میں ٹھٹھا کرتے تھے، اس دین کا مذاق، اس کے احکام کا استہزاء، اسی چیز نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کی آخرت کو تباہ کر دیا۔